نسرین امیری کے خاوند افغانستان پر روسی الغار کے وقت ہلاک ہو گئے تھے۔ 1996 میں طالبان نے افغانستان میں حکومت قائم کی تو نسرین اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئیں۔ جب طالبان نے پہلی مرتبہ کابل کا کنٹرول سنبھالا تو ہم پر بہت ظلم و ستم ہوئے، ہمیں برقع پہنایا گیا، درس و تدریس کا سلسلہ ختم کیا، جس کی وجہ سے ہم پاکستان منتقل ہوئے۔ لیکن جب افغانستان میں حامد کرزئی کی حکومت آئی تو ہم واپس اپنے وطن چلے گئے۔ 20 سال امریکہ سے جنگ لڑنے کے بعد اگست 2021 میں ایک بار پھر طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا اور نسرین ایک بار پھر مہاجر بن گئیں۔ ہم اس امید کے ساتھ وطن واپس گئے کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو گیا ہے، تاہم ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں پھر سے مہاجر بننا پڑے گا۔ نسرین کہتی ہیں کہ آج پاکستان میں ان کی زندگی اس سے مختلف ہے جیسے 90 کی دہائی میں تھی۔ اس وقت جب ہم پاکستان آئے تھے تو نہ ویزا تھا، نہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا، چیزوں کی قیمتیں کم تھیں، کرائے سستے تھے۔ لیکن اس بار جب ہم پاکستان آئے ہیں تو گھروں کے کرائے بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ چیزیں خرید سکیں۔ زہرا اختری بھی طالبان کے پہلے دور حکومت میں اپنے والدین کے ہمراہ پاکستان منتقل ہوئی تھیں، جو اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے۔ آج زہرا اپنے بچوں کی خاطر پھر پاکستان میں ہیں۔ 1996 میں جب طالبان آئے تو اس وقت بھی پابندی انہوں نے لگائی تھی، پڑھائی پہ، روزگار اور ان مسائل پہ پابندی تھی، اور میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان آ جائیں۔ اور 20 سال بعد پھر دوبارہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے آ جاؤں پاکستان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس کی تعلیم، روزگار اور ان کے پسند تک کپڑے پہ پابندی ہے۔ 6ٹھی جماعت کے بعد لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی نے ہی بہت سے افغان خاندانوں کو دوبارہ ہجرت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ 70 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کے لیے محرم کی شرط نے بھی کئی افغان خواتین کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ نسرین اکبری اسلام آباد میں اکیلی زندگی بسر کر رہی ہیں، کیونکہ ایک بیوہ ہونے کے ناطے وہ افغانستان میں بغیر محرم کے علاج معالجے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر حالات اچھے نہ ہوئے تو کیسے جائیں گے؟ ہم پریشان ہیں، بے کس ہیں۔ اس وقت میری عمر 55 سال ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، رات کو ہم یہاں سوتے ہیں، یہ تو جانوروں کی رہنے کی جگہ ہے، کیڑے مکوڑے سب یہاں آتے ہیں۔ یہاں پر ہم مہاجر ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ پاکستان آنے والے بہت سے افغان گھرانوں کی یہی کہانی ہے۔ 2 بار ہجرت کی تکلیف سے گزرنے والوں کا کہنا ہے کہ جو ان پر بیتی وہ نہیں چاہتے کہ ان کی آنے والی نسل پر بھی بیتے، مگر اس کے لیے انہیں تحفظ، آزادی اور مواقع کی ضرورت ہے جو انہیں اپنے آبائی وطن میں فی الحال ملتے نظر نہیں آ رہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔